اسرائیل نے نئی جنگ چھیڑ دی، ایران پر فضائی حملہ، ایرانی آرمی چیف جنرل باقری، پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل سلامی شہید، سینئر کمانڈر جنرل غلام علی رشید، ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر تہرانچی ڈاکٹر فریدون عباسی نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں لیفٹیننٹ جنرل قرنی، سیاد شیرازی سمیت دیگر شامل۔ میجر جنرل عبد الرحیم موسوی آرمی چیف اور بریگیڈیئر جنرل محمد پاکپور کو پاسداران انقلاب کے کمانڈر مقرر کر دیا گیا۔ حملے میں ایران کے جوہری اہداف سمیت درجنوں فوجی اہداف شامل۔ پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی حملے، تہران کے متعدد رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تبریز، شیراز اور ہمدان میں بھی حملوں کی تصدیق۔ اسلامی پاسداران انقلاب کے ایرو اسپیس فورس کے سربراہ امیر علی حاجی زادہ کی شہادت کا اعلان۔ بریگیڈیئر جنرل مہدی ربانی بھی اہلیہ اور بچوں سمیت اسرائیلی حملے میں شہید۔ فضائی دفاعی جنرل داؤد شیخانی بھی حملے میں جام شہادت نوش کر گئے۔ جنرل محمد باقری کی صاحبزادی فرشتے باقری کی شہادت کی تصدیق۔ ایران کے اعلیٰ فوجی عہدیداروں کی شہادت پر ایرانی قوم سوگوار۔ خیبر پختونخوا کا 2119 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ وزیر خزانہ کے پی آفتاب عالم نے بتایا بجٹ 157 ارب روپے سرپلس رکھا گیا ہے۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حجم 547 ارب روپے کی تجویز ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، پینشن میں 7% اضافے کی تجویز ہے۔ کم سے کم ماہانہ اجرت 36,000 سے بڑھا کر 40,000 روپے کرنے کی تجویز۔ ایران نے اسرائیل کے حملوں کا منہ توڑ جواب دے دیا۔ ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرونز حملے کر دیے۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے ایران کے حملے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی سپریم لیڈر کا رد عمل سامنے آ گیا۔ سید علی خامنہئی نے کہا صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین کے خلاف گھناؤنا کام انجام دیا ہے، اسرائیل کا انجام بہت برا ہوگا۔ سائنسدانوں کے جانشین ان کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ایران جوابی حملے کا حق رکھتا ہے، اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ، ایران کا ممکنہ سخت رد عمل۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع زیر زمین ہیڈ کوارٹرز میں چلے گئے۔ اسرائیل کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ اسرائیلی شہریوں کو بم شیلٹرز اور بنکرز کے قریب رہنے کا مشورہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسرائیلی شہریوں کا بنکرز میں قیام طویل بھی ہو سکتا ہے۔ نیتن یاہو کی سربراہی میں اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بھی طلب۔ اسرائیل کا فلائٹ آپریشن معطل، ہزاروں اسرائیلی شہری دوسرے ممالک میں پھنس گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکی صدر کو حملے کے حوالے سے ایک ہفتہ قبل ہی بتا دیا گیا تھا اور اس پر بات چیت بھی جاری تھی۔ اسرائیلی فوج کی ایران پر حملے کی تفصیلات جاری۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بتایا ایران پر حملوں میں 200 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا، 100 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اگلے چند گھنٹے ہمارے لیے مشکل ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے 5 مرحلوں میں حملہ کیا، ایران کے 8 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ حملہ دارالحکومت تہران اور اس کے اطراف کی فوجی تنصیبات پر کیا گیا۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی، دنیا بھر میں فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کا خدشہ۔ خبر رساں ادارے کے مطابق دنیا کے اہم ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن متاثر، خلیجی ممالک یہاں پروازیں منسوخی اور تاخیر کا شکار۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر لائنز نے تل ابیب، عراق، اردن، لبنان اور ایران سے آنے اور جانے والی پروازیں معطل کر دی۔ بھارت اور شام کا فلائٹ آپریشن بھی متاثر۔ ایران اسرائیل کا فلائٹ آپریشن بند ہے۔ تل ابیب میں ایران کے جوابی حملے کے پیش نظر جہاز محفوظ مقام پر منتقل۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کھلی دھمکی، کہا تہران کو امریکہ کے ساتھ فوری طور پر معاہدہ کرنا ہوگا، بصورت دیگر حالات مزید خطرناک رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ امریکہ دنیا کے سب سے جدید اور تباہ کن ہتھیار بناتا ہے، اسرائیل کے پاس یہ ہتھیار موجود ہیں اور وہ ان کا استعمال کرنا بھی جانتا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے بعد ایران امریکہ کے بالواسطہ ہونے والے جوہری مذاکرات منسوخ۔ ایران میڈیا کے مطابق ایران نے اتوار کے روز عمانی ثالثی میں ہونے والے جوہری مذاکرات میں شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ عمان نے اسرائیلی حملوں کو لاپرواہی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان حملوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گئے ہیں۔ صدر مملکت کی
ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، کہا کہ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی بھی اس ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ وزیراعظم کا انسانی جانوں کے زیاں پر ایرانی عوام سے اظہار یکجہتی، کہا کہ ایران پر حملہ غیر مستحکم خطے کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر سکتا ہے۔ عالمی برادری اقوام متحدہ سے جنگ روکنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ It has now led Israel to attack another sovereign Muslim state, Iran. This House jointly and unequivocally condemns Israel and its heinous crimes against Muslim Ummah, especially against brotherly nations of Palestine and Iran. This House stands resolute with our Iranian brothers and sisters and supports their right to defend themselves against this aggression. سینٹ اجلاس اسحاق ڈار کا ری ایکشن، ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف مذمت قرارداد منظور۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ایران پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ اسرائیل نے ہمارے برادر ملک پر حملہ کیا ہے۔ پاکستان ایرانی حکومت عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ اسرائیل نے UN چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے۔ عالمی برادری اقوام متحدہ کا فرض ہے اسرائیلی حملے کا نوٹس لیں۔ یہ حملہ ایران کے خود مختاری پر بھی حملہ ہے۔ ایاز صادق نے اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دے دیا۔